Welcome to EduVision Online Academy. ہمارے معاشرے میں ذہانت کے حوالے سے ایک عمومی تصور پایا جاتا ہے جس کے مطابق جو بچہ شاندار تعلیمی ریکارڈ رکھتا ہے یا جو ہمیشہ اچھے گریڈز لیتا ہے صرف وہی ذہین ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ ذہانت صرف اچھی یادداشت یا اعلیٰ گریڈز کی محتاج نہیں، بلکہ یہ بہت سی دیگر خصوصیات کا بھی نام ہے جنہیں کبھی ذہانت میں شمار ہی نہیں کیا جاتا رہا۔ ذہانت انسان کی وہ ذہنی صلاحیت ہے جس کے ذریعے سے وہ سیکھتا ہے، مسائل کو حل کرتا ہے، نئے حالات و واقعات کو پرکھتا اور سمجھتا ہے، منطقی فیصلے کرتا ہے اور اپنے علم کو عملی زندگی میں بروئے کار لاتا ہے۔ 20ویں صدی میں ذہانت کو آئی کیو کے ذریعے ناپا جاتا تھا، جو اب بھی ذہانت ماپنے کا ایک پیمانہ ہے، جس کے مطابق جس شخص کا آئی کیو لیول 130 پلس ہوتا وہ جینیس تصور کیا جاتا، جس کا 100 ہوتا اسے اوسط درجے کا ذہین مانا جاتا، اور جس کا اس سے بھی کم ہو وہ کم ذہین کہلاتا تھا، لیکن یہ تصور بہت محدود تھا۔ پھر پروفیسر ہاورڈ گارڈنر کا نظریہ ملٹیپل انٹیلیجنس سامنے آیا۔ 1983 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ماہر نفسیات ڈاکٹر ہاورڈ گارڈنر نے کہا کہ ذہانت محدود نہیں ہے بلکہ یہ کئی اقسام پر مشتمل ہے، یعنی ہر انسان کسی نہ کسی حوالے سے ذہین ہوتا ہے، بس اسے خود کو پہچاننا باقی ہوتا ہے کہ وہ کس قسم کی ذہانت کا مالک ہے۔ چلیے اب ذہانت کی مختلف اقسام دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، منطقی یا ریاضیاتی ذہانت۔ یہ ذہانت سوچنے، تجزیہ کرنے اور مسائل حل کرنے کی صلاحیت پر مشتمل ہے، اور اس ذہانت کے حامل افراد زیادہ تر سائنسدان، پروگرامرز اور ریاضی دان ہوتے ہیں۔ نمبر 2، لسانی یا زبانی ذہانت۔ اس ذہانت کے حامل افراد میں الفاظ کو سمجھنے، بولنے اور لکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، جیسے کہ شاعر، مصنف یا پھر صحافی۔ نمبر 3، بصری یا تصویری ذہانت۔ جو لوگ تصویروں، نقشوں اور خاکوں کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں اور انہیں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ بہتر طور پر سمجھتے ہیں، وہ اس ذہانت کے حامل ہوتے ہیں، مثلاً ڈیزائنر، آرکیٹیکٹ یا مصور وغیرہ۔ نمبر 4، جسمانی یا حرکیاتی ذہانت۔ جنہیں کوئی بھی جسمانی مہارت حاصل ہوتی ہے یا حرکت اور توازن پر کنٹرول رکھتے ہیں، وہ جسمانی یا حرکیاتی ذہانت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں کھلاڑی، رقاص اور مختلف کاموں کے کاریگر شامل ہیں۔ نمبر 5، موسیقی کی ذہانت۔ اس ذہانت کے حامل افراد سر، تال اور دھن کو پہچانتے ہیں اور انہیں بنانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، مثلاً گلوکار، موسیقار اور کمپوزر وغیرہ۔ نمبر 6، بین الشخصی ذہانت۔ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو دوسروں کے جذبات، ارادے اور خیالات کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جن میں ماہر نفسیات، استاد، لیڈر اور دکاندار شامل ہیں۔ نمبر 7، اندرونی خود فہمی کی ذہانت۔ اس ذہانت کے حامل لوگ خود کو پہچاننے، اپنے احساسات سمجھنے اور اپنے اندر جھانکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، مثلاً مفکر، فلسفی اور یوگا ماسٹر وغیرہ۔ نمبر 8، فطرت شناس ذہانت۔ قدرتی چیزوں، جانوروں، پودوں اور موسم کو سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والے فطرت شناس ذہانت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں ماہر ماحولیات، کسان اور حیاتیات دان شامل ہیں۔ نمبر 9، وجودی ذہانت۔ زندگی، موت اور کائنات جیسے بڑے موضوعات پر سوچنے اور غور و فکر کی صلاحیت رکھنے والے وجودی ذہانت کے حامل ہوتے ہیں، جیسے کہ صوفی، فلسفی، سائنسدان اور محقق وغیرہ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی لحاظ سے ذہین ہوتا ہے، بس اسے خود کو سمجھنے اور اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ذہانت کا بہتر طور پر استعمال کر سکے۔ ان میں سے کون سی ذہانت آپ میں پائی جاتی ہے؟ Thanks for watching. Don't forget to subscribe. EduVision Online Academy.